السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہادر ہیرو بچوں، آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں وہ ہے ایک ایسے ہیرو کی جنہوں نے اکیلے ہی 40 ڈاکوؤں کو شکست دے دی۔ چلیے، کہانی کا عنوان ہے غابہ کا مرد میدان، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے۔ 6 ہجری میں 40 ڈاکوؤں نے ذی قرد کے قریب جنگل کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 اونٹنیوں کو ہانک کر لے چلے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمہ ابن اکوع اتفاق سے وہاں آ گئے۔ انہوں نے ایک طرف تو اس چھاپے کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور دوسری طرف وہ ڈاکوؤں کے تعاقب میں روانہ ہو گئے، اکیلے ہی۔ یہ تعاقب انہوں نے کیسے کیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ واقعہ ہماری تاریخ میں غزوہ غابہ یا غزوہ ذی قرد کے نام سے مشہور ہے۔ غابہ کی لڑائی یعنی جنگل کی لڑائی، اور ذی قرد وہاں پہ ایک کنویں کا نام تھا اور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ جن ڈاکوؤں نے چھاپا مارا تھا وہ 2 ایسے قبیلوں کے لوگ تھے جنہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان چھاپا ماروں کا سردار عیینہ ابن حصن فزاری تھا۔ چونکہ اس واقعے میں حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران کر دینے والی بہادری دکھائی اور اپنی جان کی بازی لگا کر ڈاکوؤں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں واپس لے لیں، اس لیے انہیں اس لڑائی کا مرد میدان کہا جاتا ہے۔ اب سنیے حضرت سلمہ نے ڈاکوؤں کا پیچھا کس طرح کیا۔ حضرت سلمہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھاپے کی اطلاع دے کر مدد کا انتظار نہ کیا، بلکہ فوراً درختوں کی آڑ لے کر اکیلے ہی چھاپا ماروں پر پتھروں اور تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ بڑے بہادر اور غضب کے تیر انداز اور بہت تیز دوڑنے والے تھے۔ جب تیر چلاتے تو یہ نعرہ لگاتے، یہ لو میں اکوع کا بیٹا ہوں اور یہ دن چھٹی کا دودھ یاد کرانے کا ہے۔ اس اکیلے بہادر نے ڈاکیوں کو ایسا عاجز اور مجبور کیا کہ وہ اپنی ساری مستی بھول گئے اور ساری اونٹنیاں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت سلمہ نے اونٹنیوں کو مدینہ کی طرف ہانک دیا اور خود ڈاکوؤں کا تعاقب جاری رکھا۔ وہ گھبراہٹ میں اپنی چادریں اور نیزے پھینکتے جاتے تھے اور اس اکیلے بہادر ہیرو کے سامنے بھاگتے جاتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے 30 چادریں اور 30 نیزے پھینک دیے۔ حضرت سلمہ ہر چادر اور نیزے پر نشانی کے طور پر ایک پتھر رکھتے جاتے تھے، پھر ان کا تعاقب شروع کر دیتے تھے۔ جب پہر دن چڑھ گیا تو ایک جگہ ڈاکوؤں نے حضرت سلمہ کا راستہ روک لیا۔ وہ قریبی پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار عیینہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، سلمہ کو پکڑنے کی کوشش کرو۔ اس پر 4 ڈاکو سلمہ کی طرف بڑھے۔ جب وہ چوٹی کے قریب پہنچے کہ حضرت سلمہ کی آواز سن سکیں تو حضرت سلمہ نے پکار کر ان سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ ڈاکوؤں نے کہا، کون ہو تم؟ حضرت سلمہ نے کہا، میں اکوع کا بیٹا ہوں، اس ذات پاک کی قسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بزرگی بخشی، تم میں سے کسی کی مجال نہیں کہ مجھ کو پکڑ سکے۔ اگر تم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو کوئی بھی زندہ بچ کر نہیں جا سکے گا۔ حضرت سلمہ اور ڈاکوؤں کے درمیان یہی سوال و جواب ہو رہے تھے کہ حضرت اخرم اسدی، حضرت ابو قتادہ انصاری اور حضرت مقداد گھوڑے دوڑاتے حضرت سلمہ کی مدد کے لیے آ پہنچے۔ حضرت اخرم تو ایک ڈاکو عبد الرحمن فزاری کے ہاتھ سے شہید ہو گئے، لیکن حضرت ابو قتادہ نے عبد الرحمن کو مار کر حضرت اخرم کا بدلہ لے لیا۔ اب حضرت سلمہ، حضرت ابو قتادہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم تینوں اپنے نیزے سیدھے کر کے ڈاکوؤں کی طرف بڑھے۔ اسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے کچھ اور سواروں کی مدد کے لیے آ پہنچے۔
بزدل ڈاکو انہیں دیکھتے ہی دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت سلمہ کی نظر ایک ڈاکو پر پڑی جس کے پاس 2 گھوڑے تھے۔ انہوں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ دونوں گھوڑے پیچھے چھوڑ کر قریبی جنگل میں کہیں غائب ہو گیا۔ حضرت سلمہ دونوں گھوڑوں کو ہنکا کر واپس ذی قرۃ کے چشمے پر جا پہنچے، جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 500 جانثاروں کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت سلمہ نے گھوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دیں تو میں ان ڈاکوؤں کا نام و نشان مٹا ڈالوں گا، یہاں تک کہ کوئی خبر دینے والا بھی نہیں بچے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے سلمہ، کیا تم واقعی ایسا کر گزرو گے؟ حضرت سلمہ نے بڑے جوش سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو بڑی شان اور عزت بخشی ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ ان کا جواب سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی اور آپ نے ہنستے ہوئے فرمایا، اے اقوا کے بیٹے، اب جانے دو، بھاگ جانے والے دشمن سے درگزر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقعات اب تک پیش آئے تھے بتائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے سواروں میں سب سے بہترین ابو قتادہ ہیں اور پیادوں یعنی پیدل چلنے والوں میں سب سے بہترین سلمہ بن اکوع ہیں۔ ڈاکوؤں سے اونٹنیاں واپس لے کر اور ان سے 2 گھوڑے چھین کر حضرت سلمہ نے جو بہادری دکھائی، رسول پاک نے اس کی تعریف فرمانے کے علاوہ اس طرح بھی داد دی کہ جب آپ ذی قرۃ سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت سلمہ کو اپنی سواری اونٹنی کے پیچھے بٹھا لیا جس کا نام تھا غضبائی۔ دوسرے صحابی اپنی اپنی سواریوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب یہ قافلہ مدینہ سے کئی میل دور تھا کہ ایک انصاری صحابی بار بار آواز لگانے لگے، کیا مدینہ تک دوڑ میں کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت سلمہ نے ان کی آواز سنی تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اجازت دیں میں ان کے ساتھ دوڑ لگاؤں۔ حضور نے فرمایا، جو تمہاری مرضی۔ اب انہوں نے انصاری صحابی سے کہا، تیار ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ دوڑ لگاؤں گا۔ چنانچہ دونوں اپنی اپنی سواریوں سے کود پڑے اور مدینہ کی جانب دوڑنے لگے۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے تھوڑی دور تک مہلت دی اور اپنے آپ کو اس سے پیچھے رکھا، پھر میں دوڑ کر اس سے مل گیا اور اس کے بازوؤں پر اپنا ہاتھ مار کر کہا، خدا کی قسم، اب میں تم سے آگے بڑھنے لگا ہوں۔ وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ بس مدینہ پہنچ کر میں اس سے آگے بڑھ گیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے نونِ حالو کہ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ کے بارے میں کوئی غلط بات سن کر تڑپ اٹھتے تھے۔ وہ حضور کے ساتھ کافروں کے خلاف 7 لڑائیوں میں شریک ہوئے۔ ان کے علاوہ وہ 9 ایسے لشکروں میں شریک ہوئے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے باہر بھیجے۔ وہ ہر لڑائی میں جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے اور اپنے آپ کو اللہ کا شیر ثابت کیا۔ بہادر ہونے کے ساتھ وہ بڑے سخی بھی تھے، کسی سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے۔ وہ 47 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ کیسی مزیدار کہانی تھی، ہے نا؟ اور ایک ایسے ہیرو جنہوں نے 40 ڈاکوؤں کا اکیلے مقابلہ کیا، پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بہادری ہم سب میں پیدا کرے، آمین۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔